بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از کائنات بلال. آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے نہ وہ ورلڈ وار 3 ہے، نہ وہ گلوبل ریسیشن ہے، اور نہ وہ پینڈیمک ہے. پینڈیمک جو ہے وہ وائرسز آئیں گے، پینڈیمک پھیلے گی اور وہ اس کی ویکسینیشن بنے گی اور وہ شاید ٹھیک ہو جائے. وار کے بعد اینڈ پہ کسی نہ کسی میٹر پہ سلیوشن نکل آئے گا اور وار اینڈ ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج. اگر ہماری کلائمیٹ ہی نہیں بچے گی، اگر ہماری دنیا ہی نہیں بچے گی تو انسان کیسے بچے گا؟ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ٹینشن کی بات ہے کہ اگر ہمارا کلائمیٹ ہی نہیں ٹھیک رہے گا، ہمارا ایٹماسفیئر ہی نہیں ٹھیک رہے گا تو انسان کی زندگی، انسان کے لیے جینا کیسے آسان رہے گا دنیا پہ. پاکستان ان 18 ملکوں میں سے ایک ہے جو کہ موسٹ ڈیزاسٹر کنٹریز میں جا رہا ہے کلائمیٹ چینج میں. کلائمیٹ چینج تیزی سے ہو رہا ہے پاکستان میں. وہ اس لیے کیونکہ ہم بہت سارا فوزل فیوز جلاتے ہیں، جس میں ہم کول جلاتے ہیں، جس میں ہم فیوز جلاتے ہیں، جس میں ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے آئل یوز کرتے ہیں. جتنی بھی ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے، اس سے جو ہماری آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹیشن بہت ضروری ہے. ہم آمد و رفت کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہمارا ڈائریکٹلی ہماری ایٹماسفیئر پہ ہو رہا ہے جس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. ہم زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کم کرتے ہیں، گرین ویجیٹیبلس کا استعمال کم کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جب گوشت کا استعمال ہوگا، گوشت مطلب کہ میتھین گیس، زیادہ میتھین گیس استعمال ہوگی. جب میتھین گیس استعمال ہوگی تو آف کورس وہ ایٹماسفیئر میں جائے گی، وہ ایٹماسفیئر میں جا کے پھنس جائے گی. اور بھی بہت سی گیسز جو ہیں وہ ایٹماسفیئر میں جا رہی ہوتی ہیں. جب یہ ساری گیسز جا کے ایٹماسفیئر میں پھنس جاتی ہیں، سورج کی شعاعیں جب زمین پہ پڑتی ہیں تو پھر اس سے گرمی کا ایکسپلوژر بڑھتا ہے، اس سے زمین پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. پچھلے 10,000 سال کی نسبت اس سال جو گرمی پڑی ہے وہ سب سے زیادہ گرمی ہے. اپریل کا مہینہ سب سے زیادہ گرمی والا مہینہ کنسیڈر کیا گیا ہے، اور ہم اس چیز کو بہت لائٹ لے رہے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایز سچ جو کلائمیٹ چینجز ہے وہ سب سے زیادہ ان کنٹریز میں افیکٹ کرتی ہیں جن کنٹریز میں لو انکم ریٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہماری جو ہے اکانومی 40% سے زیادہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن ایز سچ ہمارے پاس بہت سارے گلیشیئرز ہیں. ہر سال جو ہے فلڈز آتے ہیں کیونکہ ہم گلیشیئرز کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ ڈیمز بناتے ہیں، نہ ان پانی کا رخ بدلنے کے لیے نہریں بناتے ہیں، نہ کوئی اور چیز کریٹ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کر رہے اس پہ ہم. اس وجہ سے زیادہ فلڈ آ رہے ہیں. لائک 2022 میں ابھی جو ریسنٹ فلڈ آیا ہے اس کا جو ڈیزاسٹر ہے وہ پچھلے 10 سالوں کی نسبت بہت زیادہ. 2005 کا فلڈ لگا لیں یا پھر 2010 کا لگا لیں، اس کی نسبت جو ابھی کا فلڈ آیا ہے اس نے بہت زیادہ تباہی کی ہے. جب کلائمیٹ چینج تیزی سے ہو رہا ہے اتنی تیزی سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. اپنے وقت سے پہلے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو سمندر کے پانی کی سطح بھی ہائی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو سمندر کے آس پاس والے علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے اور سیلاب بڑھ جاتے ہیں. جتنے بھی زرخیز علاقے ہیں ان کی طرف سیلاب آ جاتا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہو جاتی ہے. ایگریکلچر کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری ایگریکلچر کے لیے. ایون جو ہم ٹی شرٹس پہن رہے ہوتے ہیں، ہم جو کپڑا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹنز آف لیٹرز جو ہے وہ پانی کا استعمال ہوتا ہے. جب ہم پانی کو سٹور نہیں کریں گے تو آف کورس ہم واٹر پینڈیمک کی طرف بھی چلے جائیں گے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور جب پانی کا مسئلہ ہوگا تو آف کورس فوڈ ریزرویشن کی طرف بھی جائیں گے. ایگریکلچر تباہ ہوگی تو فوڈ نہیں ہوگا تو لوگوں کو پرووائڈ نہیں ہوگا. لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور ملک کے حالات بھی بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. جیسے کہ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج زیادہ ہو رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ آج سے جو 10,000 سال پہلے تھی وہ تھی 0.03%، اور جو ابھی ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے 0.04%. دیکھنے میں تو یہ 1% بہت چھوٹا سا پرسنٹ لگتا ہے، لیکن اس کا اثر ہماری ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ اگر یہ 1.5 پہ بھی چلا جاتا ہے یا یہ 2 پہ بھی چلا جاتا ہے تو اتنا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چینج ہے 1.5 یا 2% تک، یہ آنا چاہیے 100 سال تک، مطلب 21 صدی تک. اور جو سائنٹسٹ نے ریکارڈ کیا ہے اکارڈنگ ٹو 18 کنٹریز جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں آ رہی ہیں، وہ آ رہا ہے تقریباً 2030 تک. تو ہمارے پاس بچے ہیں 8 سال. اب اس 8 سال میں یا تو ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں یا ہماری نیکسٹ جنریشن. اگر ہم اس کو کیور نہیں کریں گے تو شاید ہی اس سے نیکسٹ جنریشن دنیا دیکھ پائے. کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے کے لیے
ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں، ہم سب سے زیادہ درخت اگائیں۔ پاکستان نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو ایٹماسفیئر میں کم کرنے کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا، جس میں تھا بلین ٹری سونامی۔ یہ سونامی جو ہے یہ اچھے والا سونامی ہے، اس سے کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں، بلینز کی تعداد میں درخت اگائے گئے، اور پاکستان نے 300% کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر سے کم کرنے کا بیڑا اپنے سر لیا۔ اور لیکن ابھی ہمیں اور ضرورت ہے اور درخت اگانے کی۔ اس کے علاوہ جتنا بھی کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کا۔ ہمارا جو فوڈ ویسٹیج ہے، اگر ہم اس فوڈ ویسٹیج کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیں تو بھی ہم اپنے کلائمیٹ کو اس ڈیزاسٹر سے بچا سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو ایجوکیشن کے تھرو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ ہم پاپولیشن میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس اتنا فوڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی جابس نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کام نہیں ہے کہ ہم اتنی پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں یا پھر اس کی نیڈس کو پورا کر سکیں۔ تو ہم اگر فیمیلز کو یا فیملیز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اگر ایجوکیٹڈ فیملیز ہوں گی تو پرابیبلی وہ جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ جتنے کم پاپولیشن ہوگی ان کی ایون اپنی فیملی میں بھی اور باہر اوور آل ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی فیملی کو کنٹرول کر کے، تو ہم اتنا اپنے کلائمیٹ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے کم لوگ ہوں گے، اتنے ہمارے پاس اثاثے ہوں گے، اتنی ہمارے پاس جابس ہوں گی، لوگوں کے پاس جابس ہوں گی، لوگوں کے پاس کام ہوگا، لوگوں کے پاس فوڈ ہوگا۔ ہم اس طریقے سے بھی اپنے کلائمیٹ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن کلائمیٹ کا بچنا بہت ضروری ہے اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر تو ایسے ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ایٹماسفیئر میں بڑھتی گئی تو پاکستان میں آنے والے سالوں میں بہت زیادہ گرمی بڑھ جانے والی ہے۔ پاکستان میں گرمی بڑھ رہی ہے اور باقی دنیا میں سردی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا میں کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں، لیکن جو ٹاپ ڈیزاسٹر کنٹریز ہیں وہ 18 ہیں۔ سو اس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان ان میں سے ایک کنٹری ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبصورت سرزمین سے نوازا جس میں اتنے سارے منرلز ہیں، اتنے سارے اثاثے ہیں، اتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس کو ہم یوز کر کے ہم گلیشیئرز کو اپنے ویل بینگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ڈیمس بنا سکتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوگی، فیکٹریز کو، ملز کو بجلی ملے گی، اس سے زیادہ کام بڑھے گا، لوگوں کو جابس ملیں گی، لوگوں کی آمد و رفت اچھی ہو جائے گی، لوگوں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں گی۔ تو آپ اپنی طرف سے کلائمیٹ چینج کے لیے جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں۔ اپنے آس پاس کوشش کریں درخت اگائیں، اپنے آس پاس فوڈ ویسٹیج کا دھیان رکھیں اور صفائی کا خیال رکھیں، تبھی ہم کلائمیٹ چینج سے بچ سکتے ہیں، ادروائز کوئی چانسز نہیں ہے۔